ایک مسئلہ چھوٹا سا اور سمجھاؤں آپ کو. یہ ساڑھے والے پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت جلدی پریشان ہو. یہاں پہ 9:30 تک کو مولوی نہیں لگتا، بغال پکا سمجھا کے توڑ کار تک چھوڑ کے آنے والا تو بندہ نہیں لگتا. یہاں تو یہ مسئلہ ہے، ہمیں کہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی فلانے مول صاحب کو بھی گئے ہیں، فلانے مول صاحب کو بھی گئے ہیں، نہ انہیں جواب دیتا ہے. اب ہوتا ہی ہے، یہ جا کے پوچھتے ہیں امام صاحب سے. امام صاحب کا منصب نہیں ہے سوالوں کا جواب دینا، یہ تو کام ہے مولوی صاحب کا، عالم سے کا، مفتی کا. وہ جواب دیں چیزوں کا، وہ دیکھو جانتے کوئی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ شاہ جی نے گال کیا نہیں، شاہ جی کو نہیں جانا، شاہ جی کو نہیں جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور عام آدمی کسی سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے بارے میں خود کہتے ہیں نہیں نہیں میری گال کو دے نہ کروا نہ جا، قرآن حدیث کا یہ مسئلہ اس سے بنوان ہو سکتا. حالانکہ مسئلہ تو ہمارا ہے. اب یہ پریشانی دیکھو، سب سے بڑا دھوکہ ان کا عام، جس میں بڑی جلدی ہمارے عام لوگ آ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے بتاؤ یہ تو تم جمعرات کا ختم کرتے ہو، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اتنی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا یار نہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جمعرات کا ختم کوئی نہیں ہوتا تھا. کہا جب حضور نہیں کرتے تو پھر تم کون ہو کرنے والے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وسوسہ اس نے چھوڑا. ہمارے اس بھولی بکری نے اس وسوسے کو قبول کر لیا اور گھر جا کے آدھا خاندان مشرک قرار دے دیا کہ یہ جو میلاد کرنے والے، یہ ختم دلانے والے، یہ سارے مشرک ہیں، بے ایمان ہیں یہ سارے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب لیکن اس کی حکمت کبھی کسی نے کسی سمجھدار بندے سے پوچھنی پہ جمعرات کا ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اب میں اگر بیان کروں تو قبول کر لو گے؟ کر لو گے؟ صحیح مسلم کی روایت پیش کر، صحیح مسلم کی روایت. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے اور مرفوعاً بھی حدیث پاک امام مسلم بھی لایا کتاب البر والصلہ میں. ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں، ایک پیر کا اور ایک جمعرات کا، کہ ہر بندے کا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہر بندے کا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں سمیٹ کر فرشتے پیش کرتے ہیں پیر والے دن اور جمعرات والے دن. اور یہ ہوتا ہے عصر کے وقت جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ اس دن کا عمل بھی ساتھ شامل کر کے پیش کیا جائے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا اب ایک تو یہ یاد رکھنا، اور ساتھ ہی حدیث پاک کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو مالک اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے، گناہگاروں کی، نیکوں کی بھی بخشش فرماتا ہے. اب حدیث پاک یہاں مکمل ہو جاتی ہے، یعنی جو جتنا حصہ ہمیں چاہیے وہ مکمل ہو گیا. اب بات سمجھنا، تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا ہمارے ہاں یہ جمعرات کا ختم عصر کی نماز کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ عصر کے بعد ہی ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عصر کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ کیا وہ لوگ جن سے یہ کام چلا تھا ان کو سمجھ نہیں تھی؟ یہ ظہر بھی چھوڑی انہوں نے، فجر بھی چھوڑی، عشاء بھی چھوڑی، مغرب بھی چھوڑی، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ عصر کو ہی کیوں منتخب کیا کہ تم نے اپنے مرنے والے کے لیے 4 جمعراتیں عصر کی نماز کے بعد دعا کرنی ہے؟ کیوں؟ بھائی اس لیے مقصد اس کا یہ تھا، بھائی 10 20 بندے 50 100 بندے مل بیٹھو، رلو، آؤ، کو مجلس بناؤ، کچھ اذکار کرو، بارگاہ الہی میں عصر کے بعد بیٹھ کر دعا کرو. مقصد یہ ہے، اے اللہ آج جمعرات ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو جس کی چاہے گا بخشش کر دے گا. مالک اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا موجود ہے جس کی انہیں بخشش کرنی ہے، وہ سارے مل کے ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جہاں تو اپنے کرم اور فضل سے ہماری بخشش کرنے والا ہے، وہیں یہ حالیہ ایام میں ہمارا جو بھائی اس دنیا سے چلا گیا، مالک اس کی بھی بخشش کر دے. یہ ہے مقصد. سبحان اللہ شاہ جی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی کوئی کام بھی بے مقصد نہیں، بس مسئلہ یہ ہے دلیل پیچھے کیا موجود ہے وہ پتہ کوئی نہیں. مقصد تو یہ تھا. اب کھانا پینا مقصود نہیں. اگر کوئی بندہ کہے شاہ جی حدیث پاک میں تو 2 دن آئے، پیر اور جمعرات، تو جمعرات ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں یار لڑنے کی کیڑی لوڑ ہے، تو پیر نو کر بھائی اسی جمعرات کو کر رہے، تو پیر نو کر رہے، کرتے صحیح، لیکن کرتے صحیح نا. لیکن اگر چون چرا کی نا تو پھر مطلب یہ ہے کہ تیرا موڈ ہی نہیں ہے، تو کرنا ہی نہیں چاہتا. کرتا ہی ہے. قرآن عزیز کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ.
بھائی انسان کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے کیا. بڑے تعجب کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں اگر تم دعا کی باری آئے جس وقت دعا کرنی ہو تم نے، نہ رکھو کھانے دیگیں، نہ جو خیرات کرنی ہے، نہ کچھ نہ رکھو. ہم بھی صرف دعا کا کہتے ہیں، کھانے کا ہم نہیں کہتے. شرط نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں، نہ رکھو کھانا، دعا ضروری ہے، دعا کرو اس کے لیے. لیکن مثال کے طور پہ بالفرض ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو تم کہتے ہو بھائی وہ مر گیا، اپنے جہان آگے چلا گیا، اس نے اپنا حساب آپ دینا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر دعا کریں تو اس کو فائدہ کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی نئے طریقے لا لے، بھائی قبر بند کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نامہ اعمال بند ہو گیا. اب کون سی ایسی نکر کھلی رہ گئی ہے جہاں سے تمہارا بھیجا ہوا ثواب داخل ہو جائے گا؟ عجیب عجیب باتیں، پاگلوں جیسی بات. لیکن بات صرف اتنی ہے، اتنا ہم ضرور پوچھنا چاہتے ہیں، بھائی تمہارا تعلق اس کے ساتھ کوئی نہیں رہا؟ کوئی نہیں رہا. بھائی وہ باپ تھا تمہارا؟ ہاں جی بالکل تھا، لیکن اب جب فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، تو وہ اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے. ہماری دعا کا اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بھائی قائم میں نہیں فائدہ پہنچتا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. تو اگر کوئی تعلق نہیں نا تو پھر تجھے وراثت میں سے حصہ بھی نہیں ملے گا. نہیں سمجھ آئے؟ اب وراثت میں سے حصہ بھی نہیں ملے گا. نہیں وہ تو باپ تھا ہمارا، میں اس کا جانشین ہوں. اور بھائی یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں، جب وہ تیرا باپ تھا، وراثت کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اس کا جانشین بن گیا ہے، تو دعا کرنے کے لیے بھی تو بننا اس کا. یہ ایسے وسوسے ڈالتے ہو تعلق کوئی نہیں رہا، نہ ایسی بات نہیں. تم اسلام کے پیروکار ہو. اسلام تو وہ مذہب ہے، دنیا تو دنیا رہ گئی. جنت میں بھی اللہ تمہیں اس تعلق کا فائدہ دے گا. آخری حدیث پاک سنو کہ یہ تعلقات ختم نہیں ہوگی. جنت میں ایک جنتی داخل ہو گیا، اس کو داخل کر دیا گیا. وہ جب اپنے عمل کے مطابق درجے میں پہنچا، بارگاہ الہی میں سوال کرتا ہے، مالک میں تو یہاں آ گیا ہوں، میرا بال بچہ کوئی نہیں. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا تیری اولاد کا، تیری بیوی کا، تیرے ماں باپ کا عمل اس درجے کا نہیں تھا کہ ان کو بھی تیرے ساتھ اسی درجے میں جنت میں رکھا جاتا. ان کا چونکہ عمل کم تھا لہذا وہ نچلے درجے میں ہے. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے میرے مالک، جو عمل صالح میں کرتا تھا وہ میں نے اپنے لیے بھی کیا تھا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد کے لیے بھی کیا تھا. وہ سفارش کر رہا ہے، مالک میں نے ان کے لیے بھی کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، چونکہ اس کی رضا یہی ہے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ہی خوش رہے گا، لہذا اس کے رشتہ داروں کو، اس کی اولاد، بیوی، ماں باپ کو نچلے درجے سے نکال کر اسی درجے میں اس کے ساتھ رہائش کرنا. یہ تو وہ تعلق ہے جنت تک ساتھ چل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابھی کافی ساری چیزیں رہ گئی ہیں، جنازہ بھی رہ گیا اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. دعا کے ضمن میں کافی ساری باتیں ہو گئی، لیکن خلاصہ کلام سے بھی اتنا ہے، دیکھو مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں. زندہ رہو تب بھی، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تب بھی. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا تقاضا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ حقوق جو ہمارے زندگی میں اور ہمارے مرنے کے بعد ایک دوسرے پر یا ہمارے کسی اور پر بنتے ہیں، ہمیں وہ سیکھنے چاہیے، ادا کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں. ان کو یاد رکھا کریں، گھبرایا نہ کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں.